everyone. This is Adnan Azam from Greenwich University. Welcome to our 6th episode of Social Psychology. Joining us is Mr. Aftab Shah, Head of Department of Psychology at Greenwich University. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک. What about you, Adnan? Alhamdulillah, sir. Allah ta'ala shukran. So I believe today we're going to be exploring the topics of social psychology. We're going to be exploring social influence. Specifically social influence, and we are going to carry on from the conversation that we had left in the middle. We will talk about how we are influenced, how our behavior is influenced by the environment, social environment, and particularly by groups as well as individuals. So just to give people a recap of the last episode and what we were talking about, imagine کہ آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, right, and we are going to give people an example of what conformity is. آپ ایک کلاس روم میں سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں and you are giving your exam. اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اوپر نظر آتا ہے کہ دھواں, ایک وینٹ میں سے دھواں نکل رہا ہے, آپ کی نظر جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں, آپ نیچے دیکھتے ہیں, آپ ارد گرد دیکھتے ہیں, دوسرے لوگ بھی اوپر دیکھتے ہیں اور واپس اپنا ایگزام دینا شروع ہو جاتے ہیں, اپنا پیپر دینا شروع ہو جاتے ہیں. دے لک اپ اینڈ یو ریئلائز کہ ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ایک وینٹ میں سے دھواں نکل رہا ہے اور آپ کچھ کہہ نہیں رہے. اور ایک جو پریشر انسان کو فیل ہوتا ہے نا, سوشل پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ حالانکہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے جو کہ فار ایگزامپل آپ کی سوچ کے مطابق غلط ہے, بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ اینڈ یو فیلنگ دس امینس پریشر. اور ہم اس آئیڈیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس اسٹیٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ لوگ عموماً فار ایگزامپل اگر برج کراس کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ انسان دوسرا کیوں نیچے دیکھ رہا ہے, اور پھر اس دونوں کو دو کو دیکھ کے پھر تین آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل میں نے دی تھی, میں نے کہا تھا کہ ایک بچہ کلاس روم میں ایک غلط جواب دیتا ہے, اس کو دیکھ کے پھر دوسرا بچہ غلط جواب دیتا ہے, پھر تیسرا غلط جواب دیتا ہے. پھر ہم نے سولومن ایش کی کنفارمٹی کے ایکسپیریمنٹ کے اوپر بھی بات کی تھی کہ ہاؤ پیئر پریشر افیکٹس آر بیہیویئر, یعنی ایک انفلوئنس محسوس ہوتا ہے جو کہ ضروری نہیں ہے وربل ہو, بس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا یو وانٹ ٹو آبویسلی, وہ ہم نے بات جو کی تھی انفارمیشنل انفلوئنس کی اور ہم نے نارمیٹیو انفلوئنس کی بات کی تھی, تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے دیٹ پیپل وانٹ ٹو بی ویلیڈیٹیڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ فرام اے گروپ, اور آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ چیز. تو اس وجہ سے آپ کوئی چیز اپنی جو بات ہے وہ سامنے نہیں رکھتے آؤٹ آف اینی تھنگ, آؤٹ آف فار ایگزامپل ایون ٹو اوائڈ فرکشن, وائی پیپل سورٹ آف لائک کنفارم ٹو دیٹ پریشر ایز ویل. تو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کنفارمٹی کو کور کیا تھا, اینڈ ان دس ایپیسوڈ آر فوکس از گوئنگ ٹو بی آن اوبیڈینس اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی آن کمپلائنس. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ بائی ٹاکنگ اباؤٹ سوشل رولز ایز ویل, کیونکہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کافی ایگزامپلس کے بارے میں بات کی تھی جس کے اندر ایک سوشل رول میں انسان پھنس جاتا ہے اور اس سوشل رول کے مطابق کنفارم کر رہا ہوتا ہے. اس سوسائٹی کے اندر کافی سوشل رولز ہیں, وہ سوشل رولز ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کریں, ایک اسٹینڈرڈ بن چکا ہوتا ہے, نارم بن چکا ہوتا ہے. نارم ہوگا تبھی تو انسان کنفارم کرے گا, تو ایک نارم سیٹ ہو جاتا ہے. اور ہماری سوسائٹیز میں ہم نے ڈسکشنز میں یہ بھی ڈسکس کیا, ہم لوگوں نے باتوں میں یہ بھی کور کیا ہے کہ کچھ نارمز جو ہیں وہ بڑی اینٹی سوشل ہیں, یعنی وہ ہماری سوسائٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں, رائٹ. تو ہم لیکن تب بھی وی آر فورس ٹو کنفارم ٹو اٹ. فار ایگزامپل اے پرسن ہوز ان اے پبلک آفس پوزیشن and corruption is rampant in that department and they have to conform to that norm. Absolutely. Right? And if they feel a lot of pressure, otherwise they are ایک طریقے سے نا ان کو بالکل ہی آئسولیٹ کیا جاتا ہے, ریڈیکیول کیا جاتا ہے یا الگ کیا جاتا ہے. اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف اے گروپ, رائٹ. تو اس وجہ سے لوگ کنفارم کرتے ہیں چاہے وہ گندگی کیوں نہ ہو, right? And that's a very interesting thing right there. I think it also has to do with, for example, generally yahan pe people's concept towards hygiene. Because like lack of hygiene is the norm, so people accept that as the norm. Okay, we shouldn't be too offended. We sort of target people who are too hygiene conscious. Like, let's be specific about a situation where someone is throwing trash on roads. رائٹ. تو اگر نارم یہ ہے تو اگر کہ کوئی بولتا ہے اگر کہ کیا کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ انگریز نہیں بولتے, رائٹ. سو تھنگس لائک دیٹ, تو دے وڈ ریڈیکیول یو اور دے وڈ سے سم تھنگ ٹو یو سو دیٹ یو کنفارم
کنفارمٹی میں یہ بھی آتا ہے. اچھا تو ویل ٹاکنگ اباؤٹ سوشل رولس کہ وہ ہمیں کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی یہ سوسائٹی ہمیں کچھ رولز دیتی ہیں اور وہ رولز میں نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں. فار ایگزامپل ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے سن, ایز اے ڈاٹر, ایز اے فادر, ایز اے پیرنٹ, XYZ بہت سارے رولز ہیں اور ان رولز کے کچھ نارمز ہیں جن سے ہم کنفارم کرتے ہیں. اب یہ کیسے کرتے ہیں؟ ایون وین وی آر سیئنگ دس, وائی آر وی سیئنگ دس؟ سو ویل آؤٹ لائن این ایکسپیریمنٹ فار ویورز, اور اس ایکسپیریمنٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ سوشل رولز کتنے ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی اتنے حد تک انفلوئنس کرتے ہیں کہ انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. امیجن کہ یعنی کہ آپ کی مورالٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. somehow you suspend your morality and this idea that something is good or something is bad, right, وہ بھی آپ بھول جاتے ہو بالکل ہی. تو اس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے زمبارڈوز پریزن ایکسپیریمنٹ. اسٹینفرڈ میں ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ان کے بیسمنٹ میں یونیورسٹی کے. اینڈ وٹ دے ڈیڈ واز کہ انہوں نے ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کیا ہاف کے اندر, اور اس کے بعد انہوں نے بولا آدھے گروپ کے ممبرس کو جو ہے نا ایک رول دے دیا ایز اے پریزن آفیسر یا پریزن گارڈ کہہ لیں, اور دوسروں کو دے دیا پرزنر کا. پرزن گارڈ کو انہوں نے کچھ پاورز دے دیا. اسینشلی واٹ دے ور ڈوئنگ از دے ور کریٹنگ اے سوشل رول فار دیز اسٹوڈنٹس, اور تاکہ وہ انٹرنلائز کریں اس رول کو اور پھر اس پہ اس نارم کے اوپر اپنے بیہیویئر کو سیٹ کریں. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انسان کیا واقعی میں کرے گا اگر کہ آپ کو رول دیا جائے. ہاؤ مچ از اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا وے یو بیہیو. ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ, اور ایکسپیریمنٹر نے کہا ہے کہ نہیں اب تم جو ہو نا گارڈ ہو, اور مجھے کہہ دیا کہ آفتاب تم پرزنر ہو. ٹھیک ہے, رائٹ. اور کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا, اینڈ کو ظاہری بات ہے ان کو کچھ پاورز دیے تھے, اختیار دیے تھے. کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ پیپل ایکچولی انٹرنلائز دیئر رول, social role, and they started behaving like a prisoner, and those people who were given or assigned the role of a prison guard, they started actually behaving like prison guards. حالانکہ ہیں وہ ان کے پیئرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, سیم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا دیٹ واز ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. آپ ایسے کسی سے بہیو کرتے ہو جس نے واقعی میں کوئی کرائم کیا ہو, رائٹ, اینڈ دے ڈڈ ٹریٹ دیم لائک دیٹ. تو وٹ انٹرسٹنگلی اس ایکسپیریمنٹ وہ اتنا کانٹروورشل ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کو بیچ میں ہی روک دیا. انہوں نے کہا یہ زیادہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے, کیونکہ جو پرزنرس تھے دے ور ہیونگ جینوئن مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور کچھ لوگوں نے تو گیو اپ بھی کر دیا. آن دی ادر ہینڈ دا پرزنرز they were becoming more and more aggressive. The prison guards were becoming more and more aggressive. تو انہوں نے اس کو ادھر ہی ٹرمینیٹ کر دیا. And what came about as a learning from this experiment is that perhaps there is no such thing as morality. Like there is no such thing as good or bad, right? لوگ behave کرتے ہیں based on social roles and the norms that have been set by those social roles, یا جو norms set ہوئے ہیں ان social roles کے لیے, right? کہ آپ نے ایسے behave کرنا ہے, آپ نے ایسے behave کرنا ہے, آپ نے ایسے behave کرنا ہے. So this is a very important taker in terms of کہ ہم لوگ کیسے ایک سمجھیں کہ لاسٹ ٹائم ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ جہیز ایز این ایگزامپل, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسن, اے گرل برنگنگ اے ٹرے. تو اس سچویشن کے اندر نا صحیح اور غلط میٹر نہیں کرتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. پیپل آر جسٹ بیہیونگ because the social role, exactly, social role requires them, exactly, and the norm of that social role requires them to behave in a certain way. تو یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ صحیح ہے غلط ہے, وہ کہتے ہیں سوشل رول ہے, اس کو ہم نے نبھانا ہے کسی طریقے سے, رائٹ. anything that you would like to add to that? I think one thing that really needs to be highlighted over here is how much of your belief regarding your own self-image gets impacted by the way people treat you and by the way people see you. آپ کی آئیڈینٹی, آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس ان ٹرمز آف کہ میں کون ہوں ایک پوائنٹ پہ جا کے سسپینڈ ہو جاتا ہے. اینڈ what people say about you, the way people treat you, the things that people expect from you, you internalize that as your identity, even though maybe that person is not who you really are, or maybe that's someone that you do not want to be. But because of the fact that other people are looking at you like this, that is why you accept that particular role. And I think over here there is this general role of the fact that we are all victims
ایک victim mentality بہت زیادہ ہے. So like even though if someone has a lot of control over their life, even they start internalizing that concept کہ ہم تو بہت ساری چیزوں کے وکٹم ہیں اور ہمارے پاس ایسا کنٹرول نہیں ہے, اینڈ اٹ ریئلی امپیکٹس دیئر لائف ان اے ویری نیگیٹو مینر. I mean, let's look at from men's mental health perspective as well. کہ اگر ایک مرد ہے اور اس کا سوسائٹی کے اندر نارم یہ ہے, پاکستانی سوسائٹی کے اندر which is obviously cross cultural as well, کہ ایک مرد کو جو ہے نا اپنے گھر کا تحفظ کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا فائنینشلی obviously he is the bread winner, تو اس نے پیسے کما کے دینے. ایک نارم ہے. سوشل رول کیا ہے ایز اے فادر, ایز اے بردر, یہ سوشل رولز ہیں. ایز اے سن, آل آف دیز آر سوشل رولز. تو واٹ یو آر سیئنگ ایز ویل نا کہ ایک نارم جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے سوشل رول کو, اور سوشل رول بھی فیڈ کر رہا ہے پھر دوبارہ نارم کو, اور ری انفورس کر رہا ہے اسی نارم کو, بیکاز پیپل آر بیہیونگ. کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے, آئی گیو یو دی ایگزامپل, آئدر دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو بی لکڈ ایٹ ایز اے مس فٹ, دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو بی لکڈ ایٹ وتھ ریڈیکیول, کہ یہ that person is going to be humiliated. yes, and they are going to be obviously isolated as well, تو ان کو الگ کر دیں گے. Exactly, like as a husband you need to play a certain role, as a son you need to play a certain role, as a sibling you need to play a certain role, and within those particular boundaries at times it's hard to keep up with everyone's expectation to a level where you start forgetting who you are and what you want and what your own goals and dreams and aspirations are. But اسی کے اندر I want to talk to you about whether یہ جو میں نے ایک بہت بڑی بات ہے اگر کہ یہ کہے انسان کہ there is a suspension of morality, like people don't actually think کہ صحیح ہے غلط ہے, people are simply behaving from those two things that we talked about, کہ informational influence and normative influence, ان کی ایک نیڈ فلفل ہو رہی ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہے صحیح ہے غلط ہے. Need to be competent, need to fit in, need to be right. Yes, تو وہ ایک طریقے سے آپ صرف یہ صحیح اور غلط کا نہیں سوچ رہے, آپ بول رہے ہو کہ ہاں بس ہے تو ہے. یعنی اگر کہ ایک نارم بہت ہی برا ہے, جیسے جہیز کی ایگزامپل تھی, آپ یہ نہیں سوچ رہے صحیح ہے یا غلط ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ یار امی نے کہا ہے نا. اینڈ ایک نارم کیا ہے اور ایک سوشل رول ریکوائر کیا کرتا ہے, دیٹ یو ہیو ٹو بی این اوبیڈینٹ سن ٹو یور مدر ایون وین شی از سیئنگ سم تھنگ دیٹ ایبسلیوٹلی گوز اگینسٹ یور جینوئن جو ویلیو سسٹم آپ کا ہے. تو ایک ڈسننس ہو رہی ہے نا یہاں پر بھی, right? Do you think values بھی پھر آپ کی چینج ہو جاتی ہیں؟ Because I'm looking at from the perspective of, for example, کہ let's say you're a man and your value is in direct proportion to how much you earn. And let's say if you're not able to earn that much through correct means, you resort to other means in order to earn that much, because socially you want to have a certain social status. So once you stay on that path for long enough of a time, do your values also change? Because I think obviously جب آپ کی آئیڈینٹی ایوالو ہو رہی ہے, جب آپ صحیح اور غلط کے بیچ میں بلر کر رہے ہو, تو پھر آپ کی ویلیوز بھی بلر کریں گی, ورنہ آپ میں بہت زیادہ انٹرنل کانفلکٹ ہوگا. What you have given is a very interesting example, کہ there is a norm کہ ایک مرد کو پیسے کمانے ہیں, اور وہ مرد جو ہے مرد کی عزت بھی اس چیز سے اٹیچڈ عزت سے بھی اسی سے اٹیچڈ ہے, اور وہ پیسے اس نے کمانے ہیں, اور لیکن وہ اتنے پیسے کما نہیں پا رہا. لیکن پھر وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی ویلیو سے اگینسٹ جا کے ہی از ریزورٹنگ ٹو انلیگل مینس, اور اس سے وہ پیسے کما رہا ہے, رائٹ. اب وہ بات یہ ہے کہ اس کو کیا ویلیڈیشن اور ایکسیپٹنس تو ملے گی, اس کو اچھی خاصی اس سے ملے گی. واٹ یو آر آسکنگ می از کہ کیا لیٹر آن اس کی ویلیوز چینج ہو جائیں گی ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. ایگزیکٹلی, بیکاز اگر وہ یہی بیہیویئر کرے گا تو ایٹ سم پوائنٹ ہی از گونا بی لائک کہ نہیں, واٹس مور امپورٹنٹ, رائٹ اور رانگ از لیس امپورٹنٹ دین ارننگ, being at a certain status. For him, being at a certain status, being respected in society, being fitting into his social circle would be more important than right or wrong. Let's stop there for a moment. Answer this firstly within this situation, کہ are we assuming that the norm is of this society کہ کسی بھی طریقے سے پیسے, مطلب کہ یہ نہیں ہے بس امیر ہونا چاہیے اور مرد کو امیر ہونا چاہیے. اگر کہ نارم یہ ہے تو دین اٹ از انہیلدی نارم, بیکاز پھر اگر نارم یہ ہے تو پھر ہم نے جیسے میں نے بولا نا کہ نارم صحیح اور غلط پھر نہیں دیکھتے لوگ, نارم ہوتا ہے تو پھر اس سے وہ لوگ کنفارم کرتے ہیں ون وے اور دی ادر. تو سسپینشن آف morality ہے. نارم کیا یہ ہے اس سوسائٹی کا وچ از obviously an unhealthy norm,
کہ بس پیسے کمانے کسی بھی طرح. اگر کہ یہ ہے تو پھر تو ویلیوز ویلیوز میٹر ہی نہیں کرتی. آلسو دا فیکٹ کہ آپ کی عزت پیسے سے اٹیچڈ ہے, یور سگنیفیکینس از اٹیچڈ ٹو یور سوشل اسٹیٹس. تو اینڈ مین آر ویری I would say very concerned with being significant, like feeling like they matter and they're important. And if significance is attached to social status, and social status is directly a huge part of it is attached to how much you earn, then I feel like all the values are going to be bypassed in order to meet that particular need. So to answer your question, what we are on is a very interesting thing. ہوتا یہی ہے کہ فار ایگزامپل کرپشن اگر نارم بن جائے اور اگر آپ نہیں کرتے, اور کرپشن سے اگین وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایز اے مین, آپ کو ایک سگنیفیکنس کی آپ کی نیڈ ہوتی ہے, وہ ساری فلفل ہو رہی ہے, عزت بھی مل رہی ہے, پیسہ بھی آپ کے پاس بہت ہے, اور وہ آپ کو کرپشن کے تھرو مل رہا ہے, تو وہ جو سسپینشن آف موریلٹی ہے وہ لوگ اس کو اتنا زیادہ ریڈیکیول نہیں کر رہے. لوگ اس کو زیادہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے کرپٹ ہی تو ہے صرف, بیکاز دا ادر پارٹ دا نارم از بینگ جو کہ ہے وہ فلفل ہو رہا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اے لٹل بٹ اباؤٹ موونگ آن فرام دس, کیونکہ یہ ابھی اور جتنا ہم اس کے بات کریں گے وی آر گوئنگ ٹو لائک ایک اس میں گول چلتے جائیں گے. لیٹس موو آن فرام دس اینڈ موو ٹوورڈس دا سیکنڈ پارٹ آف سوشل انفلوئنس وچ از اوبیڈینس. اوبیڈینس میں سے یہ سمجھ میں آتا ہے دیر ہیز ٹو بی این اتھارٹی فگر. تو ایک ٹاپ ڈاؤن ریلیشن شپ ہے, ایک انسان کسی کو کہہ رہا ہے. اینڈ سوشل انفلوئنس ہمارا اس لحاظ سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اور دا وے وی آر انفلوئنسڈ بائی دیز norms is through obedience as well. اور یہ رولز ہو سکتے ہیں, یہ لاز ہو سکتے ہیں, اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ یہ اتھارٹیٹیو فگرز آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد ایز اے اسٹیٹ آپ کے پاس آ سکتی ہے جو کہ آپ کو بولے کچھ قانون آپ کو فالو کرنے ہیں. اس میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اور آؤٹ لائن این ایکسپیریمنٹ آف اسٹینلی ملگرم کا ایکسپیریمنٹ. اور آئی فرسٹ آف آل آؤٹ لائن ویئر ہز کیوریوسٹی کمز فرام. His curiosity came from the idea کہ he saw the heinous crimes committed by soldiers in World War II, اور اس نے وہ چیزیں دیکھی. اس نے کہا کہ ایک سپاہی ہے, ایک سولجر ہے, فوجی, وہ فوجی اتنے حد تک کیسے جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ایک آرڈر دیا جائے تو وہ صحیح اور غلط کا نہیں دیکھے گا, وہ جا کے کر دے گا. He's going to follow through on his orders. He's going to follow through. And a lot of things that happened in World War II, for example, کہ بچوں کو جلا دینا, بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا, عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا, تو یہ کہیں آرڈر لکھا نہیں ہوا تھا. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی یہ ساری چیزیں کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. تو پھر جو سوشل سائیکالوجسٹ تھا اسٹینلی ملگرم, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اوبیڈینس کے اوپر, جو کہ بہت ہی مشہور ایکسپیریمنٹ ہے. سو ملگرم واز کوائٹ انٹرسٹڈ کہ ایک انسان اس کا اتنی حد تک کیسے جا سکتا ہے, اینڈ جسٹ انڈر دا گارب کہ وہ ایک آرڈر فالو کر رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ یو وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکولوجیکل ایسپیکٹس بیہائنڈ سچ اے ڈیسیژن میکنگ, رائٹ؟ سو ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے آن دیٹ? Anything that Absolutely. There's this book, I'm forgetting the name of the author. The name of the book is Ordinary Men. And ironically, the title Ordinary Men has been chosen given the context that the book is about a group of soldiers that were between the age of 40 and 50. So by no means were they hot-blooded or highly radicalized or anything of that effect. The second aspect to it is those particular polished soldiers were not raised or indoctrinated in the Nazi ideology or philosophy. So it's not like کہ وہ بچپن سے نازی پارٹی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں and then they grow up to become fanatical individuals. They were individuals جن کو ریزرو سے پل کیا تھا, کیونکہ ورلڈ وار ٹو میں جرمنی نیڈیڈ سولجرز, ریزرو سے پل کیا تھا. Their job was to basically round up Jewish women and children and bring them to concentration camps. The important part to highlight over here was their job was just to round up women and children and bring them to concentration camps. They were not asked to murder anyone. They were not asked to commit any crimes or anything to that effect. ٹھیک ہے. But they aware that what was going to happen to them once they round them up. Yeah, they were aware of that. آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ.
But what landed happening was those adult men, matlab, now they're almost like in their mid 40s, so like proper aadmi hai ye log, inki like it's not like something can really influence their thinking or identity. But what happened was those men landed up killing women and children. And once the war finished and everything, everyone was like, no one asked you to, like even your direct authority did not ask you to do this. So how were you able to indulge in such extreme crimes? And they could not defend themselves ki we were forced into it or anything like that. They were like, we did it because that was the norm of the environment that we were operating in, that's how everyone was around us. I mean, बहुत important बात की, and it resonates a lot with me personally as well, working in Pakistan, working in a violent country as Pakistan, जिसके अंदर नॉर्म बना हुआ है ना कि आप किसी के गिरबान में हाथ डालें तभी आपका काम होगा, आप किसी को रिश्वत दें तभी आपका, ये सारे नॉर्म्स हैं. यानी कि इन नॉर्म्स को आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास किस किस्म के एंटी सोशल नॉर्म्स बन चुके हैं. और मैं बार बार उन पे बात करता हूँ कि लोगों को मार पीट करना, बच्चों को मार पीट करना, ये भी नॉर्म हमारे पास है. जानवरों के साथ ज़्यादती करना, ये भी हमारा नॉर्म बन चुका है. रूल्स को तोड़ना, ये भी हमारा नॉर्म बन चुका है. चोरी करना, झूठ बोलना, फ़रेब, मकारी, ये भी सारा हमारा नॉर्म बन चुका है. ये जो चारों चीज़ें मैंने आउटलाइन की हैं, ये एक जहनी मर्ज़ का जो है ना अपना इंडिकेटर है, विच इज़ लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी. ओके. कॉन्डक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी फोरेंसिक साइकोलॉजी में जो सिखाते हैं, लोगों का क्रिमिनल बिहेवियर हो जाता है, दे जनरली हैव वायलेंट टेंडेंसीज देन. तो ये जो हम देख रहे हैं, विच इज़ सो, आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड रेजोनेटेड विथ मी इन दैट एरिया पर्टिकुलरली, कि अगर एक नॉर्म बन चुका है एंड दैट्स, और नॉर्म बन चुका है तो फिर लोग खुला ओपन फील्ड है ना, फिर आप कुछ भी करो, फिर अपने आप को जस्टिफाई ऐसे करोगे कि भाई हर कोई तो कर रहा है. यानी कितनी दफ़ा लोगों ने ये जस्टिफाई किया है एक बुरे काम को कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग. और मैं यही बात कर रहा था कि सही और गलत लोग भूल जाते हैं. बस वो ये सोच रहे होते हैं कि बस दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी इसी वजह से कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है. किसी और को ज़्यादती, उसका अगेन इट वुड गो बैक इनटू दैट राउंड सर्कल कि उनकी क्या वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं. क्या या तो उनकी वैल्यूज़ हमेशा ऐसी थी, या एज अ रिजल्ट सेट ही नहीं है, या तो फिर नॉर्म बन चुका था. जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये नॉर्म है, मेरी वैल्यूज़ मेरे नॉर्म के ऑपोजिट जा रही हैं जो सोसाइटी का, इवेंचुअली एंड स्लोली आराम से उनकी जो वैल्यूज़ हैं उस नॉर्म से अलाइन हो गई, राइट. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन इट. One thing that I want to ask you, and I'm just curious about this, I personally feel like कि ख़ास तौर पे in our generation's intimate relationships, or not even intimate relationships, general relationships, particularly with the opposite gender, I personally feel like for some reason we're at that stage where we cannot, I wouldn't say we cannot, it's just that our preference is always to not be upfront or straightforward. I feel like everyone's preference, particularly when they're interacting with the opposite gender, and particularly if it's a romantic situation of any kind, they believe they have to lie, they believe they have to manipulate, they believe they have to have the upper hand, they believe they have to dominate, or so on and so forth. Like somehow there is this underlying belief कि सीधी तरीके से chalna is the stupid thing to do. Stupid, exactly. And the intelligent thing to do is to be highly cunning and conniving and manipulating the other person, and that's like the intelligent thing to do. ये सीधा इंसान है. हाँ, ये exactly. सीधा इंसान है, इसको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं. और फॉर एग्जांपल समवन माइट से कि क्या नाम है, ये स्ट्रीट स्मार्ट है, ये स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है. Yes. राइट, थिंग्स लाइक दैट, एंड पीपल से दोज थिंग्स. जैसे कि यानी कि एक मैं ये बात भी मैं कहता रहता हूँ लोगों से भी कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ होती है कि हम कह कुछ और रहे होते हैं और एक्चुअली अंडर द उसके करंट कुछ और बात होती है. Exactly. फॉर एग्जांपल टाइम इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि टाइम मैनेज करते हैं. आप बोलते हैं कि मैं किसी को मैं 12 बजे, और हम बोलते हैं कि पाकिस्तानी टाइम है, तो विच मीन्स बेसिकली दैट 12 बजे का टाइम है लेकिन 12:30 बजे. Exactly. तो ये चीज़ है हमारे साथ. यू आर एब्सोल्युटली
right? And this has to do with those norms that I was talking about, and it has to, and those norms have to be challenged if they are antisocial and if they are not overall good for the well-being of individuals within a society. I want to come back to obedience. ابھی ہم بات کر رہے تھے آرڈنری مین کتاب کے بارے میں، جس کے اندر انہوں نے اینڈ میں یہ بولا کہ ہم تو نارم تھا ایک، تو اس لیے نارم کو فالو کر رہے تھے. بٹ اسٹینلی ملگرم واز مور انٹرسٹڈ اباؤٹ پیپل جنہوں نے آرڈر فالو کیا تھا، کہ اگر آرڈر فالو میں اگر فار ایگزامپل ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عدنان اپنی ویلیوز کو، بلیفس کو، جہاں سے وہ آیا، اس اپنی پرورش کو، ماں باپ کی تربیت کو، سب کچھ ہر چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے بیہیویئر کو اس وجہ سے جسٹیفائی کرے کیونکہ میرے سپیریئر نے آرڈر دیا تھا، میں نے اس وجہ سے کر دیا. اب سپیریئر نے اگر یہ آرڈر کر دیا آپ کو کہ ریپ کرو، تو آپ نے کر دیا، اور آپ بولیں گے کہ مجھے سپیریئر نے آرڈر کیا تھا. سو دس واز این انٹرسٹنگ فینومینا دیٹ واز ہیپننگ اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے، رائٹ. تو ایکسپیریمنٹ کچھ اس طرح سے اس نے کیا، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹ دس ویژولی، اینڈ اگر کہ ہو سکا تو ہم آپ کو اس کی تصویر بھی دکھائیں گے اسکرین کے اوپر. اس کا ڈیزائن انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے پارٹیسپینٹس کو جو ایکسپیریمنٹ میں حصہ لے رہے تھے ان کو اندر روم میں بلایا. ان کے سامنے ایک مشین تھی، اس مشین کے اوپر وولٹیج لکھا ہوا تھا اور کرنٹ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس بٹن کو دبانا ہے تو کرنٹ لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس اتنا 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 وولٹیج ہے. بالکل ہی اس مشین کے سامنے ایک کالا ایک شیشہ تھا، اور مشین کے سامنے انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ کوئی اگلا انسان اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ دروازہ تھا. تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے ایک پینل ہے وولٹیج کا، سامنے میرے ایک بلیک مرر ہے، اور ایسے دکھایا کہ سامنے آگے کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے جو پارٹیسپینٹ تھا ان کو بولا کہ ہم لوگ ایک دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پنشمنٹ اور میموری کا کتنا تعلق ہے. یعنی کہ میں اگر کہ ایک لسٹ آف ورڈز عدنان کو بولوں اور بولوں یاد کرو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ یاد نہیں کر پاتا تو میں اس کو تھوڑا سا کرنٹ دے دوں اور پھر دیکھوں کہ وہ کتنا اچھا یاد کر پاتا ہے نہیں. ان کو انہوں نے یہی بولا کہ ہم اس وجہ سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو انسان بیٹھا ہوا تھا جو کرنٹ دے رہا ہے، یہ ایکسپیریمنٹ کا پارٹیسپینٹ ہے، جو کہ روم کے اس طرف بیٹھا ہوا تھا، جو مرر کے اس طرف، وہ ایکسپیریمنٹ والوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کنفیڈریٹ تھا، حصہ وہ ان کے ساتھ ہی تھا. تو اور اس انسان کے اوپر جو کہ کرنٹ دے رہا ہے، اس کے پیچھے ایک کھڑا ہوا تھا ایکسپیریمنٹر. اب یہ ایک لمبا چوڑا انسان جس نے لیب کوٹ پہنا ہوا ہے اور گرے کلر کے لیب کوٹ پہنا ہوا ہے، چشمے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے پورا اسکیما فالو کیا کہ ایک اتھارٹی فگر نظر کیسے آتا ہے اور دکھتا کیسے. اور انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ نے کرنٹ دینا شروع کر دینا. ان کو انہوں نے صرف ایک چیز یہ بتائی جو پینل پہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس کرنٹ کے بعد انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ اگلا انسان جو کہ اس مرر کے اندر آگے بیٹھا ہوا تھا وہ ایک ایکٹر تھا، تو اس کو انہوں نے بولا ہوا تھا کہ اس کو جینوئنلی، اصل میں یہ بھی میں ڈسکلیمر دے دوں، اس کو کرنٹ لگ نہیں رہا تھا. یہ مشین اصل میں چلتی ولتی نہیں تھی، رائٹ. دوسرے انسان کو کرنٹ اٹ واز جسٹ پریٹینڈ. یعنی کہ اس انسان کو تھوڑا یقین دلانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک کرنٹ کا چھوٹا سا وولٹیج کا حصہ رکھا اور اس کو بولا کہ آپ اپنے آپ کو لگائیں. اس نے جب لگایا تو اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا، تو اب اس کا ایک بلیف ہو گیا کہ یہ واقعی میں مشین اصلی ہے اور یہ کرنٹ دے رہی ہے. اب وہ اگلا انسان جو اس طرف ایکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بولا کہ آپ نے جب بھی کرنٹ وہ بٹن دبائے آپ نے چلانا شروع کر دیا. اور اس کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ کرنٹ کی نوعیت کتنی زیادہ ہے، کتنا بڑھتا ہے، کتنا کرنٹ دے رہا ہوں، کتنا کرنٹ، اور اگلے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کتنا کرنٹ مل رہا ہے، ایکٹر کو بھی، تاکہ وہ ایکٹنگ صحیح کر سکے. تو لوگوں کو انہوں نے بٹھانا شروع کر دیا اور انہوں کو بولا کہ آپ چلتے جائیں. اور جو کرنٹ دے رہا تھا، اور جیسے یاد رکھیں مشین پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کرنٹ کے بعد انسان مر جاتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ کرنٹ دے رہا تھا انسان. ایک عورتیں بھی تھی اس کے اندر، پروفیسرز بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے. عورتیں ہاؤس وائفز، عورتیں جو کام کرتی ہیں، مرد جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے مرد ہو گئے، اسکلڈ ورک کر رہے ہیں، انسکلڈ ورک کر رہے ہیں، سارے قسم کے لوگوں کو ملا دیا. کرنٹ دیا، دوسرا کرنٹ دیا، تیسرا کرنٹ دیا. جیسے کرنٹ بڑھتا گیا نا اس کا وولٹیج، اور آوازیں بڑھتی گئی آگے سے، تو وہ انسان کیا کرتا تھا کہ جو بھی پارٹیسپینٹ میجورٹی وہ پیچھے دیکھتے تھے اتھارٹی فگر کو جس نے گرے کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اسے پوچھتے، اس کی طرف دیکھتے تھے. اور وہ صرف ایک جملہ اس کو کہا گیا تھا ایکسپیریمنٹر کی طرف، جو اسٹینلی ملگرم کی طرف سے، کہ آپ نے بولنا ہے صرف کہ کیپ گوئنگ، پروسیڈ. یہ کیپ گوئنگ یا پروسیڈ. ٹھیک ہے.
وہ اس نے صرف وہ اس نے یہ دیکھنا ہے, اس نے بولا کہ کیپ گوئنگ, پھر وہ آگے کرنٹ دیتا گیا. یہاں تک لوگوں نے کرنٹ دیا, بندہ مر گیا. اچھا, اتنے کرنٹ زیادہ دیے کہ انسان اس کرنٹ پہ انسان مر جاتا ہے. صحیح ہے, وہ تک دے دیا, وہ تک دیتے گئے, اور وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے, اور وہ کہہ رہا تھا صرف کہ کیپ گوئنگ, پروسیڈ. کچھ لوگ تھے اس میں سے 1 یا 2 لوگ تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا میں نہیں دوں گا کرنٹ. کیوں دوں, یہ تھوڑی ہے اس کا حصہ, اگلا انسان تکلیف میں وہ آوازیں نکال رہا ہے. یعنی کہ لوگ آوازیں سن رہے ہیں, وہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور اینڈ میں خاموش ہو جاتا ہے وہ انسان, اور کرنٹ بڑھتا جا رہا ہے نا, وولٹیج بڑھتا جا رہا ہے اس کے. اور لوگوں کے چہروں پہ پسینے, ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پریشان نہیں ہے جو کرنٹ دے رہے ہیں, ان کے چہروں پہ پسینے آ گئے ہیں, پسینے چھوٹ گئے ہیں. وہ مطلب کہ یوں اپنی ٹانگ کو ہلا رہے ہیں, یوں ٹیپ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں میں, لیکن تب بھی اپنے آپ کو روک نہیں رہے. صحیح ہے, کسی نے بھی فورس نہیں کیا تھا ان کو, والنٹری پروسیس تھا. رک جاتے وہیں پہ, بولتے میں کرنٹ نہیں دے رہا. لیکن کوئی انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی تھی, جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہ انسان پیچھے کھڑا ہوا تھا نا, وہ کہہ رہا تھا اور کہ کرو, تو میں اس کی بات سن رہا تھا. صحیح ہے. تو اس ایکسپیریمنٹ سے ایک اندازہ انسان کی فطرت کے بارے میں یا نیچر کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور غلط کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہ عدنان کے اندر اور آفتاب کے اندر صحیح اور غلط کچھ بھی نہیں ہے. They are capable of each and everything if given the situation. I think it's just also beliefs, کہ آپ کی beliefs اتنے radically change ہوئے. For example, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں and like پولیس نے for no apparent reason divert کری ہوئی ہے روڈ کو. You're not gonna question کہ کیوں divert کری ہوئی ہے, اس کا کیا مقصد ہے. پوری عوام کیوں ایک روڈ یوز نہیں کرے, کیونکہ ایک بندے کو اس روڈ پہ سے گزرنا ہے. اور اس کے اندر ایک پرزمپشن بھی تو ہے نا کہ پولیس کیوں کرے گی, کوئی کام ہی ہوگا, ہمارے لیے بہتر ہی کچھ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی لائک دیر از نو کوشچن آف کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. دا سیکنڈ تھنگ از اٹس دا سیم وتھ ون تھنگ دیٹ آئی فاؤنڈ ویری ویری اسٹرینج دا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینسڈ اٹ از وتھ ٹریفک پولیس. کہ مطلب if you think about it, اگر آپ 100, 200, 300 روپے میں ایک ٹریفک رول وائلیٹ کر سکتے ہو, then my mind immediately went, how hard would it be to get away with robbing? How much money would it take? How much money would it take to get away with murder? How much money would it take to get away with multiple murders? اچھا, come back to that topic جو ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کا جو آؤٹ کم ہے کہ انسان کچھ بھی کرنے کے قابل ہے, اس کے اندر ہر صلاحیت ہے, اور وہ صحیح اور غلط نہیں سوچتا. یعنی کہ اگر کہ کیمرہ ہٹا دیے جائیں اور ایک انسان کو بولا جائے کہ تم کچھ بھی کرو, تو اور اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, رائٹ, دیر از obviously this psychological idea نا کہ there is someone watching above us, above the skies also, کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو, and that tends to make you more moral. Cameras tend to make you more moral because you are conscious, you are more self-aware. لیکن اگر کہ بولا جائے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یو وڈ بی امیزڈ واٹ پیپل آر کیپیبل آف. تو انسان کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں, وہ کر سکتا ہے جتنا بھی. وہ صحیح اور غلط ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. سچویشن ہوگی, یعنی فار ایگزامپل آئی آسک دس کویسچن کہ آئی آسک یو ایز ویل, ویدر قتل کرنا غلط ہے, وڈ یو سے قتل کرنا غلط ہے؟ That's very subjective. Again, but that's because you are a psychology student, you are saying that it's very subjective. لیکن اگر عموماً کسی سے بھی پوچھا جائے, وہ بولے گا کہ ہاں غلط ہے. لیکن پھر میں اس کو جب سچویشنز دوں گا اور میں سچویشنز کریٹ کروں گا اس کے لیے کہ اس سچویشن میں, وہ بولے گا کہ نہیں اس سچویشن میں تو میں مار سکتا ہوں. تو پھر یہ غلط اور صحیح کا یہ جو آپ نے سوچ رہے ہیں ایز اے فلپ آف اے کوائن تھنگ کہ وائٹ ہے یا بلیک ہے, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اینڈ دیٹس وائی آئی واز سیئنگ ارلیئر کہ سوشل رولز میٹر کرتے ہیں زیادہ, صحیح اور غلط میٹر نہیں کرتا, کیونکہ سوشل رولز آلسو ڈیفائن اے سچویشن دیٹ یو آر ان. Social roles and social norms. جتنی بھی سوشل رولز آپ کے ہو گئے, سچویشنز ہو گئی, دیٹ ہیو بین کریٹڈ بائی دوز نارمس. اس کے اندر آپ کرو گے, آپ صحیح اور غلط کا نہیں سوچو گے, جو سچویشن ریکوائر کرتی ہے آپ سے وہ آپ بہتر سمجھتے ہو اسی وقت ہی کرو گے. تو دیٹس وائی یو سسپینڈ دس آئیڈیا آف رائٹ اینڈ رانگ اینڈ مورالٹی. اگر کہ آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے, کیونکہ آپ بولتے ہو یہ اس نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. تو دس از سم تھنگ آف این انٹرسٹنگ فینومینا کہ جو سولجرس تھے ان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں تھوڑی کر رہا ہوں اس بندے کے ساتھ زیادتی, یہ جو میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے ادارہ, یہ مجھے جس نے آرڈر دیا ہے میں اس کی بات سن رہا ہوں. اور اس کو آپ فینومینا کو آپ
اسٹوڈنٹس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو بولے گا کہ میں تھوڑی کروں, مجھے کسی نے کہا ہے تو اس وجہ سے میں یہ تو نارم ہے. ایگزیکٹلی. تو دیٹس این ایکسپیریمنٹ آن اوبیڈینس کہ ہم کیسے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اور ہم کس حد تک اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. اور لاس کو بھی آپ اسی چیز میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتھارٹی فگر ایز اے اسٹیٹ, پاکستانی ریاست اگر قانون بناتی ہے ایز اے نارم تو وی آر اوبیڈینٹ ٹوورڈس دیٹ, اور ہم کویشچن بھی نہیں کرتے اور ہم فالو کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو فالو کرنے کے لیے جس نے کہا تھا ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو لا لکھا ہوا ہے. اینڈ وی ڈونٹ کویشچن اٹ, وی ڈونٹ کویشچن دا موریلٹی آف اٹ ایٹ ٹائمز. We also follow the anti-social norms with equal, I would say, commitment. ڈیفینیٹلی. اب اوبیسلی اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے, پری ریکوزٹ ہے کہ جو اتھارٹی فگر ہوگا اس کے لیے جینوئنلی ایک رسپیکٹ یا فیئر ہونا چاہیے, یا رسپیکٹ ہو یا فیئر ہو, رائٹ, کہ میں اس کی بات سنوں گا یا یہ میرے لیے بہتر سوچ رہا ہے. ادروائز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو تھرو. اوبیڈینس چیلنج ہو جائے گا, کویشچن ہو جائے گا. فائنلی وی کم ٹو کمپلائنس. کمپلائنس جو اوبیڈینس کے اندر ایک اتھارٹی فگر ہوتا ہے اور ایک آرڈر ہوتا ہے. کمپلائنس کے اندر ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اور ایکول فوٹنگ پہ لوگ ہوتے ہیں. کمپلائنس کے کچھ ریکویسٹ کے کچھ 6 فیکٹرس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کمپلائنس یا ریکویسٹ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر تھوڑا سا فیکٹرز اس کے اندر تھوڑا سا تبادلہ ہوتا ہے, یا فار ایگزامپل ایکسچینج ہوتا ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل ریسیپروسٹی کے اندر کہ آپ میرے لیے کچھ کر رہے ہو اور میں آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اس کے اندر جتنی زیادہ کنسسٹنٹ آپ ریکویسٹ کو ریپیٹ کرتے جاؤ گے نا, کنسسٹنٹ ہوگی. اب یہ ریکویسٹ آپ فرام اے مارکیٹنگ اسٹینڈ پوائنٹ دیکھیں کہ آپ کو میسیجز کتنے زیادہ بولے جاتے ہیں. بیسکلی برانڈز آر لوکنگ فار یور کمپلائنس, دے آر پرسویڈنگ یو اینڈ دے وانٹ یور کمپلائنس ان دا میٹر آف پرچیزنگ دیئر پروڈکٹ. تو جتنا زیادہ وہ میسیج آپ کو بتائیں گے دیں گے آپ اتنا زیادہ کمپلائی کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اسکیرسٹی, اگر کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا نا کہ میرا پروڈکٹ جو ہے وہ بہت ہی لمیٹیڈ ہے, لمیٹیڈ پروڈکٹ ہے, اور اس جیسا پروڈکٹ کوئی آپ کو ملے گا نہیں, اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہی ریئر ہیں. تو جتنا زیادہ میں اسکیرسٹی پہ فوکس کروں گا آئدر ایز پروڈکشن وائز اور آئدر انگریڈینٹ وائز, تو لوگ اور زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اور کمپلائی کریں گے اور بولیں گے کہ نہیں یار. اینڈ آئی فونز آر اے بگ ایگزامپل آف دس بائی دا وے. دے یوز اسکیرسٹی سب سے بہترین طریقے سے. اسی لیے جب وہ ان کا کوئی پروڈکٹ نکل رہا ہوتا ہے تو پیچھے لائن لگ جاتی ہے اور پہلے سے لوگ خریدنا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے بیکاز ایک آئیڈیا انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ دس پروڈکٹ ان اٹ سیلف از لمیٹڈ اور اسکیرس, اور ہر کسی کے پاس نہیں. آئدر تھرو افورڈیبلٹی ایز ویل بائی دا وے, کہ اسکیرسٹی ایز اے ریزلٹ آف افورڈیبلٹی, کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو کم لوگوں کے پاس ہے. کنسنسس, میں ایک مال میں جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ 4-5 لوگ جو ہیں نا ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک پروڈکٹ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو آئی ووڈ آلسو کمپلائی اف آئی ایم سینگ کنسنسس آف ادر پیپل آن دیٹ پروڈکٹ یا آن دیٹ تھنگ. ایک اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ کمپلائنس میں, کہ جو میں بات کر رہا ہوں ناٹ دیٹ اتھارٹی جو اوبیڈینس والی ہے, بٹ اتھارٹی ایز اے پلیس آف ایکسپرٹیز. صحیح ہے. رائٹ, if I am speaking from expertise, then as a patient or as a client you will comply with me. صحیح ہے. Right, comply to the request or the recommendation that I'm making. And finally, how much do you like the person? If you are liking the person a lot, then you are going to comply with that person. Finally, there are a few techniques of compliance that I want to talk to you about, اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور یہ روزمرہ پہ ہم کمپلائنس میں یا ریکویسٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. یہ پرزویشن کی بھی ٹیکنیکس ہیں. دا فرسٹ ٹیکنیک از فٹ ان دا ڈور. واٹ از فٹ ان دا ڈور؟ فٹ ان دا ڈور ایگزامپل کے ساتھ بتا دو عدنان. Sure. Let's say you've been thinking about working out, and you pass by a gym and it says, free admission. You're like, hey, chalo, I'm going to join a gym, but I don't get to pay the admission fee. You join the gym and they go like, let's say we're going to charge you $12K monthly. You're like, okay, you pay $12K monthly. You work out for 2 weeks and randomly gym کا ٹرینر آ کے بولتا ہے, سر اب میں نے دیکھا آپ کے فارم صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, آپ ایک ٹرینر کیوں نہیں لے لیتے؟ You're like, ایکسپینسو ہوگا. سر 4,000 آپ کو اوپر دینے پڑیں گے, 12,000 تو ویسے ہی دے رہے ہیں آپ. 4,000 میں, بٹ ایٹ لیسٹ یو ول ہیو سم ون who will be watching you and making sure that you're working out properly. You're like, okay, آپ اپنا پیکیج اپ گریڈ کروا لیتے ہو.
uske baad there would be something else to it. So what started out with something free and appealing turned out into a whole different set. So what we are talking about foot in the door میں پہلے آپ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ Exactly. انسان کا کمپلائنس لینے کے لیے انسان بولے چھوٹی سی تو بات ہے. یعنی عموماً لوگ یہ استعمال کرتے ہیں اور سننے والے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو obviously they can use it as well. کسی سے اگر کہ آپ کو کام ہے نا تو پہلے اسے وقت پوچھیں, پہلے وقت آپ کو بتائے گا, جب وہ وقت بتا دے گا اس نے آپ کو کمپلائنس شو کر دی ہے. اٹس ایٹ اے ویری سب کانشیس لیول. جب اس نے پہلی چھوٹی ریکویسٹ پہ کمپلائنس کر دیا ہے کہ اس نے آپ کو وقت بتا دیا ہے, اب آپ بڑی کمپلائنس کریں, اب کوئی بڑی ریکویسٹ بول دیں. اب اسی چیز کی جو ہے نا بارگننگ میں بھی آپ لوگ سیم چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی پہلے سے ایک بارگننگ کی چپ کرتے ہیں, اس کے گین دے ریکویسٹ سم تھنگ بگر ان ریٹرن. اس کے بعد اس کے اپوزٹ بالکل ہوگا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈور آن دا فیس. ڈور آن دا فیس کیا ہے؟ ڈور آن دا فیس وڈ بی سم تھنگ کہ آپ ایک بہت بڑی ریکویسٹ کرو, بڑی ریکویسٹ کریں, بہت بڑی ریکویسٹ کرو کسی کے ساتھ, جب وہ ریفیوز کر دے. ایگزیکٹلی, تو آپ کوئی بہت چھوٹی سی ریکویسٹ کر دو اس کے لیے, تو یو وڈ بی لائک کین آئی بورو یور کار فار اے ڈے. پرسن وڈ بی اور لائک جان بوجھ کے کرو گے آپ. ایگزیکٹلی, اگر کہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے ایونچولی اس کو آپ ہائڈ کر دو گے. بچے کرتے ہیں یہ, ہم نے کتنی دفعہ اپنے ابا کے ساتھ کیا ہے کہ آپ بولیں گے کہ مجھے یہ دے, مجھے وہاں جانا ہے, مجھے باہر لے کے جائیں, ابراڈ لے کے جائیں, مجھے جانا ہے. وہ بولیں گے نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ناردرن ایریاز جانے دیں, رائٹ. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اینڈ women do that in Gulf market every day. absolutely. کہ پہلے آپ نے ایک بہت بڑا ایک اس نے بول دیا ہے اور پھر آپ کم پہ اس کو واپس لے کے آتے ہیں. دس از آلسو سم تھنگ وچ از انٹرسٹنگ. لو بال کیا ہوگا؟ Low ball, I would say low ball would be something that happens every day in markets کہ آپ نے ایک چیز کی پرائس آپ کو پتہ ہے یہ چیز بہت مہنگی ہے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر بہت نیچے سے شروع کریں گے تو کہیں مڈل میں جا کے آپ کو اپنی جو آپ کے اندازاً پرائسنگ ہے اس کی آپ کو اس کے حساب سے مل جائے گی. بٹ یو لائک انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ فرام 1000 اینڈ برنگنگ اٹ ڈاؤن ٹو 500, I'll start from 100 and bring it up to 500 and be like, you know, it's a fair deal. اگین اگر کہ میں ایک اسٹور میں جاتا ہوں اور اسٹور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں سیل پہ لگی ہوئی ہیں وہ ان اویلیبل ہیں, رائٹ, جہاں پہ لکھا ہوا یا تو وہ کوالٹی کی اچھی نہیں کوالٹی کی ہیں, تو پھر میں جو ہے نا جان بوجھ کے پھر مجھے ایک بڑا جو پروڈکٹ جو مہنگا پروڈکٹ ہوگا میں وہی خریدوں گا. یو اسٹارٹ وتھ سم تھنگ اسمال اینڈ دین اچھا لیٹس موو آن ٹو دیٹس ناٹ آل ٹیکنیک. واٹس دیٹس ناٹ آل؟ That's not all technique is basically you try to صرف وہ اگین صرف اتنا ہی نہیں, وہ جو ہوتا ہے exactly اس میں یہ ہوتا ہے ہم آپ کو یہ بھی دیں گے اس کے ساتھ یہ چیز بھی دیں گے. So you're like talking about one particular product but it's like this is not it. Exactly. اگر آپ یہ خریدیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. What about ingratiation یا ingratiate کرنا کسی کو؟ I think it's just اگر اس کو مطلب بھی بتا دیں لوگوں کو انگریشیٹ کرنے کا تو وہ سمجھ میں آ جائے گا. کسی کی تعریف کرنا یا اپنے آپ کو ایک ایسے جگہ ایسی چیز پہ پریزنٹ کرنا کہ فار ایگزامپل when you see sales girls at any place they tend to ingratiate you. I think it's the same with like admission offices in schools. Yeah. Like the most pleasant environment and like all the highlights, pro factors, sabse tamizdar banda, the most good looking person is going to sit over there, welcome the parents, talk to the parents, is just like make them feel like this is a trustworthy place. Finally bait and switch. مجھے یاد نہیں آ رہا ایکچولی بیٹ اینڈ سوئچ. بیٹ اینڈ سوئچ کا یہ تھا کہ فار ایگزامپل you bait someone something, yes, you present something. آپ نے کہا کہ ایک چیز کی فار ایگزامپل پرائس ہے, اس فون کی پرائس ہے 5000. ا پرسن گوز لائک 5000 سے بہت زیادہ, مارکیٹ میں تو 4500 مل رہی ہے. تو اس نے کہا چلیں آپ کے لیے میں آپ کو 4200 کا دے دوں گا, 4300 کا دے دوں گا. اینڈ ا پرسن گوز لائک اوکے سین آن ہے. اس لائک اس کے ساتھ سیم آئے گی جو 200 کی ہوگی, اس کے ساتھ چارجر آئے گا جو 300 کا ہوگا, سو آن سو فورتھ. تو شپنگ ملا کے یہ 5000 ہو گیا. بات وہیں پر ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب if a person has already agreed to it, he'll be like might as well go for it. So interestingly, people rather pay a higher price than change their mind, because changing their mind would include changing their attitude, and they would rather pay a higher price than exactly, because it would be very painful for the fact because mentally they have purchased that particular product.
تو اگر فار ایگزامپل ایک گاڑی جو آپ نے 40 لاکھ کی ڈن ڈیل ہو گئی ہے, لیٹس سے ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزنس وہ گاڑی ہو گئی ہے 44 lakhs کی, given that you've already made that deal and you already have that in your mind, you're like, by 4 lakh do, or like, let's get it over with. So in my opinion, the outro of this particular episode would be how much do social roles and social influence and obedience influence our day-to-day lives, to the point that we're willing to suspend our beliefs, our values, and our morality in order to be obedient and in order to not question higher authority. And I think as individuals, we should be cognizant of that particular fact. I would say that's all for this episode, and we'll meet again in the next episode of Social Psychology.